بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ بچے کا عقیقہ کرتے تو روئی کے ایک پوئے میں عقیقے کے جانور کا خون بھر لیتے، پھر جب بچے کا سر منڈوا دیتے تو وہ خون بھرا پویا اس کے سر پر رکھ دیتے اور اس کے سر کو عقیقے کے خون سے رنگین کر دیتے۔ یہ ایک جاہلانہ رسم تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کے سر پر خون نہیں بلکہ اس کی جگہ خلوق لگایا کرو۔ خلوق ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔ حضرت بریدہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عقیقہ کا رواج عربوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، چونکہ اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، اور یہ بنیادی طور پر شریعت اسلامی کے مزاج کے مطابق تھا اور غالباً مناسک حج کی طرح ملت ابراہیمی کے بقایا میں سے تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل کو باقی رکھا اور جاہلانہ رسوم کی اصلاح فرمائی۔ اسی طرح بہقی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کا رواج یہود میں بھی تھا، لیکن وہ صرف لڑکوں کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرتے تھے، لڑکیوں کی طرف سے نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ غالباً لڑکیوں کی ناقدری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی اور حکم دیا کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ البتہ دونوں صنفوں میں قدرتی اور فطری فرق ہے، جس کا لحاظ میراث اور قانون شہادت وغیرہ میں بھی کیا گیا ہے۔ اس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کے عقیقے میں 1 بکری اور لڑکے کے عقیقے میں اگر استطاعت اور وسعت ہو تو 2 بکریوں کی قربانی کی جائے۔